السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسی سرزمین بن گئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سرپرائزز ملتے ہیں۔ کل فضل الرحمان کے ساتھ میڈیا اینکرز کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ آ کے بتاتے ہیں کہ فضل الرحمان تو ترامیم کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ فوجی عدالتوں کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں، وہ ججز کی عمر بڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ تقریباً تمام اینکرز نے رپورٹ کیا اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اصل چیز پتہ چلے گی جب فضل الرحمان خود بولیں گے۔ ابھی تک وہ بولے نہیں ہیں، لیکن اب ایک نیا اینگل سامنے آ گیا ہے۔ فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ فضل الرحمان سے ملاقات کر کے جب باہر آئے تو یہ جو سلمان اکرم راجہ نے بات کی ہے، جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ یعنی میں آپ کو الفاظ میں بتا نہیں سکتا کہ اس ٹائم یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پی ٹی آئی پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم کا حصہ بن ہی نہیں سکتے، یہ جعلی اسمبلی ہے۔ اب ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جس میں فضل الرحمان کی پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں مل جل کے ایک آئینی مسودہ تیار کریں گے، وہ شیئر کریں گے باقی جماعتوں سے کہ آپ نے اپنا مسودہ تیار کیا، ہمیں دکھایا نہیں دکھایا، اب ہم یہ والی آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ مسودہ ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ بتائیں۔ اب سمجھ یہی آ رہی ہے کہ وہاں پہ سلمان اکرم راجہ نے فضل الرحمان کو کھل کے بتایا کہ دیکھیں یہ آپ کا کاندھا استعمال کر کے دو کام کرنا چاہتے ہیں، ایک پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتے ہیں اور ایک عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹڈلی فضل الرحمان نے یہ جواب دیا سلمان اکرم راجہ کو کہ میں اپنا کندھا کسی کو استعمال نہیں کرنے دوں گا۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بن گئی ہے، سینیٹر کامران مرتضیٰ جے یو آئی فے کی طرف سے ہوں گے اور اس کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں گے۔ یہ کمیٹی بیٹھے گی اور اپنی آئینی ترامیم تیار کرے گی جس میں اپوزیشن کی اور جماعتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اچکزئی صاحب اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں، باقی بھی اگر جماعتیں ہیں تو وہ بھی اپنا نمائندہ بھیج دیں، لیکن ایک کمیٹی اپوزیشن جماعتوں کی اپنا ہی آئینی ترامیم کا مسودہ تیار کرے گی۔ اب اس میں اصل گیم کیا ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں آپ کو آگے جسٹس منیب کے حوالے سے بھی ایک جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ بتاتا ہوں۔ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے جو ابھی تک رپورٹ ہوا ہے کہ فضل الرحمان کم از کم کسی جج کی ایکسٹینشن کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی اگر وہ حکومت کا ساتھ بھی دینا چاہتے ہیں، جو کہ کچھ اینکرز نے خبر دی تھی، کچھ جرنلسٹ نے خبر دی تھی کہ ہماری ملاقات میں تو یہ کہا ہے فضل الرحمان نے، اگر وہ ساتھ دینا بھی چاہتے ہیں حکومت کا تو وہ کم از کم جج کی ایکسٹینشن میں ساتھ نہیں دینا چاہتے، وہ اس جج کے جانے کے بعد شاید ترامیم کے لیے تیار ہو جائیں۔ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ساری دستیاب معلومات کی کہ فضل الرحمان آئینی ترمیم کے لیے اگر حکومت کا ساتھ دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ 26 اکتوبر کے بعد دینا چاہتے ہیں تاکہ قاضی صاحب ایک بار ریٹائر ہو جائیں، گھر چلے جائیں تو بات بنے۔ اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اس پر آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، فضل الرحمان ٹائم گین کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شاہد آفریدی کی طرح چھکے چوکے نہیں مارنے، بلکہ ہم نے مصباح الحق کی طرح کھیلنا ہے۔ یہ فضل الرحمان نے رپورٹڈلی پی ٹی آئی کے وفد کو کہا ہے، مطلب ہم نے ٹک ٹک کرنی ہے۔ جو ٹک ٹک کے بیانیے سے میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے بات کرنی ہے، سبھی کو انگیج کرنا ہے اور 25 اکتوبر تک ہم نے دن گزارنے ہیں۔ جب ایک بار قاضی ریٹائر ہو جائے گا تو پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے اعتراضات دور ہو جائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ کم از کم قاضی چلا جائے گا، منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے، حالات بالکل بدل جائیں گے، صورتحال چینج ہو جائے گی، بینچ بنانے کا طریقہ کار بدل جائے گا، سپریم کورٹ کی طاقت کا توازن ڈیفرنٹ ہو جائے گا، تو اس کے بعد آئینی ترامیم کے حوالے سے دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی بھی اس پہ تیار ہو جائے، لیکن کمیٹی بنانے کا اصل مقصد ٹائم گین کرنا۔ اب اگر ایک کمیٹی اب بنی ہے، پہلے اس کی ملاقاتیں ہوں گی، 4-5 دن ملاقاتیں رہیں گی، ڈسکشن ہوگی کہ کیا کرنا ہے، پھر ارک ریزی ہوگی، 10-15 دن مزید گزر جائیں گے، یہ اکتوبر کے 10-15 تاریخ تک لٹک جائے گا۔ پھر ظاہر ہے وہ کلا ہیں کامران مرتضیٰ اور سلمان اکرم راجہ بھی، وہ اگر اس طرح ترامیم لے آتے ہیں تو کہیں 15-20 اکتوبر تک وہ سامنے لائیں گے، مسودہ حکومت سے شیئر کیا جائے گا
کرتے کرتے بات 25 اکتوبر تک پہنچ ہی جائے گی، جو ان کا مجھے پلان نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی، اور اگر فضل الرحمان ان کے ساتھ آنےسٹ ہیں تو۔ لیکن ایک اور جو اطلاع آئی ہے ریپورٹڈلی وہ یہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ یا اس لیول کا جو دوسرا ہے، اس کے براہ راست فضل الرحمان سے رابطے ہیں۔ پہلے انہیں دھمکیاں دی گئیں، تب تو وہ نہیں مانے، لیکن اب براہ راست رابطے کر کے منت سماجت کی جا رہی ہے کہ مان جائیں، آگے سے آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ فضل الرحمان ان کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں، ان کو بھی انکار نہیں کیا۔ یہ بھی سن لیں کہ بڑے گھر سے بھی رابطے ہیں اور براہ راست بڑے صاحب سے بھی رابطے ہیں، لیکن فضل الرحمان ان کو انکار نہیں کر رہے۔ سو ہر طرف فضل الرحمان نے فی الحال ہاں کی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کو بھی یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے، اپوزیشن کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی سولو فلائٹ نہیں لیں گے۔ یہ پی ٹی آئی بھی آج انہوں نے کہہ دیا ہے۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے آئینی ترمیم کو روکنے کا کہ فضل الرحمان اگر اپوزیشن میں رہتے ہیں اور حکومت کو ووٹ نہیں ڈالتے تو آئینی ترمیم بھی اس طرح نہیں ہو سکتی۔ دوسری بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جس کا آج کچھ کورٹ رپورٹر نے ذکر کیا، جسٹس منیب اختر کے خلاف قاضی صاحب نے آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا خط لکھ ڈالا منصور علی شاہ کو، جس میں انہوں نے منصور علی شاہ پر الزام لگایا کہ آپ جسٹس منیب کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں۔ منصور علی شاہ پہ یہ الزام ہے، اندر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ابسرڈ ایلیگیشنز، فالس نیریٹو وغیرہ وغیرہ، یعنی قاضی صاحب پھٹ پڑے ہیں۔ اب آپ سے میرا ایک سوال ہے، اور یہاں ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں جو دستیاب معلومات ہوتی ہیں ہم تو اس پر ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں۔ اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن اتنی آسان ہے اور انہیں مل رہی ہے، میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں کہ قاضی اتنا تپا ہوا کیوں ہے، آپے سے باہر کیوں ہوا ہے، کیوں ریلیکس نہیں رہ رہا کہ میری تو ایکسٹینشن ہو جانی ہے، میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے آرام سے بیٹھ جاؤں۔ تو یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر؟ یہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ قاضی کو کیا ضرورت ہے لڑائی کرنے کی؟ اسے پتا ہے کہ ساری طاقت مجھے ملنے جا رہی ہے، مگر یہ لڑائی بتاتی ہے کہ قاضی کو کہیں ڈاؤٹ ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ وہ ڈاؤٹ کیا ہے، اس حوالے سے آج بات کی گئی ہے۔ وسیم ملک کورٹ رپورٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ رولز جو 1980 کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی کیس کا ریویو لگا ہو تو جو اوریجنل بینچ ہوتا ہے جس نے فیصلہ دیا ہوتا ہے ریویو وہی سنے گا۔ اگر وہ لوگ اویلیبل نہیں ہیں تو کم از کم جس جج نے وہ ججمنٹ تحریر کی تھی، لکھی تھی، اس جج کا ہونا لازمی ہے تاکہ ریویو میں بیٹھے بینچ کو اور باقی سارے فریقین کو سمجھ آئے کہ وہ ججمنٹ لکھنے کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ ظاہر ہے وہی جج ایکسپلین کر سکتا ہے نا جس نے وہ ججمنٹ لکھی ہے، ریویو میں وہ وہی بتائے گا کہ یہ اس لیے اس نے لکھی ہے۔ اب آپ کا ریویو آ رہا ہے تو وہ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ ججمنٹ جو آرٹیکل 63A کی تھی، یہ لکھی تھی جسٹس منیب اختر نے۔ آپ اندازہ لگائیں قسمت کا، اس بینچ میں بندیال صاحب تھے، اعجاز الاحسن تھے، لیکن منیب اختر جو ہے وہ اعجاز الاحسن اور بندیال صاحب سے جونیئر تھے، لیکن انہوں نے یہ تحریر لکھی۔ یہ قدرت کا کمال آپ دیکھیں، فیوچر میں جو ہونا تھا، جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے، اس کا اب جا کے ممکنہ طور پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، منیب اختر اس کمیٹی کو ماننے سے انکار کر دیں اور بینچ میں نہ بیٹھیں تو سپریم کورٹ رولز یہ کہتے ہیں کہ وہی بینچ سنے گا، یا کم از کم جس جج نے وہ ججمنٹ لکھی ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اس بینچ میں شامل۔ یہ اپنے رولز ہیں سپریم کورٹ کے، یہ فل کورٹ نے بنائے ہوئے ہیں، اس پہ سارا سپریم کورٹ کا نظام چل رہا ہے۔ ظاہر ہے قاضی صاحب کسی رول کو مانتے تو نہیں ہیں، لیکن اس سے سپریم کورٹ کے اندر مزید ری ایکشن آئے گا اگر انہوں نے رولز کو فالو نہ کیا۔ اب ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے ٹیکنیکل طریقے سے کہ منیب اختر اس کیس میں بیٹھ جائیں پہلے دن، اس کے بعد پہلی ہیئرنگ میں تو نہیں، ایک دم اوور ٹرن ہو جائے گا، جب دوسری سماعت ہو تو اس کے بعد 25 تاریخ تک وہ غیر حاضر ہو جائیں۔ کیا قاضی نے ایسا نہیں کیا تھا بندیال دور میں؟ 3-4 مہینے وہ صرف چیمبر ورک کرتے رہے۔ تو منیب اختر بھی چیمبر ورک پہ جا سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، اپنے علاج کے لیے بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ اب اگر وہ بینچ میں ایک دفعہ بیٹھ جائیں اور حصہ بن جائیں، وہ اپنے آپ کو ریکیوز نہ کریں تو قاضی انہیں نکال نہیں سکتا۔ ونس بینچ بن جائے تو آپ نکال نہیں سکتے جج کو باہر، پھر کوئی نیا آرڈیننس لانا پڑے گا۔ تو یہ قاضی کو طاقت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، اور اس طرح اس کیس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں کہ منیب اختر کا کردار
اس ٹائم بہت عام ہو گیا ہے، کیونکہ 63A کا فیصلہ تبدیل کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے فضل الرحمان کے بغیر آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ کوشش کی جا سکتی ہے، 63A کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے، قاضی صاحب لوٹ مار لوٹائزم کی منڈیاں لگانے کی اجازت دیں گے جیسے سندھ ہاؤس میں لگی تھی، پھر پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور سینیٹرز توڑے جائیں گے اور ووٹ ڈلوایا جائے گا، تو یہ واحد طریقہ رہ گیا پھر ان کے پاس۔ تو منیب اختر بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو بینچ میں رکھنا ضروری ہے، اس لیے اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ قاضی صاحب نے کیوں منیب اختر کی برائیاں شروع کی ہیں، اور اتنی زیادہ برائیاں کی ہیں کہ میں تو حیران ہوں کہ آپ اپنے ہی ایک جج کی اتنی برائیاں کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ اب آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔